دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں اور دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی در اندازی ہوتی ہے اور دہشت گرد یہاں سے کارروائیاں کر کے افغانستان بھاگ جاتے ہیں اور وہاں سے کارروائیاں کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. اس ویڈیو میں میری بہن نے واضح بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے شوہر جو ہیں ان خاتون خودکش حملہ آور جو ہیں انہیں افغانستان لے کر گئے اور اس کے بعد انہوں نے لا کر معصوم پاکستانیوں کی جان کو نقصان پہنچایا. میں سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے نزدیک اپنے ارد گرد ان عناصر کے اوپر کڑی نظر رکھیں. خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. بلوچ روایات میں دیکھیں یہ بلوچ روایات کو مسخ کر رہے ہیں. بلوچ روایات کا جو مثبت چہرہ ہے اسے مسخ کر رہے ہیں. بلوچ روایات میں یہ کہیں پر نہیں ملتا. بلوچ روایات میں عورت کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے, یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, یہ خواتین کو بار بار اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور سو کالڈ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر واویلا کرتی ہیں, شور مچاتی ہیں. لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا ٹارگٹ ہی یہ سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہوتے ہیں. سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ نظر رکھے اور ان کے دیکھیں ماں باپ کہاں پر ہیں, ان کے پیرنٹس کہاں پر ہیں. یہ پیرنٹس کیوں اپنی بچیوں کے اوپر جو ہے نظر نہیں رکھتے, کسی کو رشتہ دینے سے پہلے کیوں جو اس کے بارے میں مکمل جانچ پڑتال نہیں کرتے. سوسائٹی کہاں پر ہے. بلوچ معاشرہ تو ایک بڑا خوبصورت معاشرہ ہے. بلوچ معاشرے میں تو خوشی غمی میں تمام جو طبقے کے لوگ ہیں, فکر کے لوگ ہیں, قوم کے لوگ ہیں, وہ آپس میں مل جاتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں. لیکن اب جو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو فتنۃ الہندوستان کے لوگ ملوث ہیں وہ معاشرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ بات بہت خطرناک ہے کہ اب یہ دور دراز پہاڑی علاقوں سے نکل کے, سرحدی علاقوں سے نکل کے گھروں میں آ رہے ہیں, انسانی رشتوں کو ڈھال بنا رہے ہیں. شوہر اور بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے. شوہر اپنی بیوی کی عزت اور اس کی زندگی کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے. لیکن آپ اس والے کیس میں دیکھیں, شوہر نے ہی اپنی بیوی کو استعمال کیا اور بعد میں اس کو ڈس آن کر دیا. وہ خاتون حاملہ خاتون ہے. میری جو یہ بہن ہے یہ حاملہ ہیں, لیکن ان کا شوہر اب ان کو جو ہے نا آن کرنے سے انکار کر رہا ہے, ان کے پاس نہیں آنا چاہتا اور ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ جائیں, بھاڑ میں جائیں, میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا. یہ فتنۃ الہندوستان کی جو تنظیمیں ہیں جب ان کا کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو یہ ان سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں, اس کو آن نہیں کرتے. معاشرے کو اب سوچنا ہوگا, معاشرے کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ بزدل جو فتنۃ الہندوستان ہیں یہ ہمارے معاشرے کو جو ہے نا ڈیمیج کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں, نہ ہماری ماؤں کی عزت محفوظ ہیں. خودکش حملے کرواتے ہیں, انہیں اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرتے ہیں. شادیوں جیسے شادی جو ایک سنت رشتہ ہے اس کو جو ہے ٹریپ کرتے ہیں. خاتون کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں سے شادیاں کر رہے ہیں, ہراس کرتے ہیں, خواتین کا استعمال کرتے ہیں. یہ پہلا کیس نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے متعدد کیسز دیکھے ہیں جس میں خواتین کو استعمال کیا گیا ہے. تو اب ہمیں سوچنا ہوگا, اس بلوچ معاشرے کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی عزتوں کو ان دہشت گردوں سے کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے. میری یہ بہن بی بی رحیمہ دیکھیں جس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ حاملہ ہیں اور ان کے شوہر نے اب انہیں مکمل ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اور ان کا شوہر کس طریقے سے جو زرینہ نامی ایک خودکش خاتون تھی انہیں بھی کس طرح بہکاوے میں لا کر, انہیں بھی کس طرح ورغلانے میں لا کر اس سے خودکش حملہ کروایا. ضرور اس بہن کو بھی جو ہے ضرور انہوں نے جو ہے نا ورغلایا ہوگا, بہکایا ہوگا, اس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کی ہوگی, اس کو بھی ٹریپ کیا گیا ہوگا. تو اب بلوچ معاشرے کو یہ سوچنا ہوگا ہم نے ان کی جو اس سازش ہے اس کو مل کر ناکام بنانا ہے. اور میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہیں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا را آپ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس کا جو مثبت چہرہ ہے اس کو مسخ نہیں کریں. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا کسی قوم سے تعلق نہیں ہے, کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, کسی رشتے سے تعلق نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا دہشت گردوں کے نام کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس سے دہشت گردوں کو سپورٹ ملتی ہے. تو آج پھر میں بلوچستان کی عوام سے, بلوچستان کے لوگوں سے, اپنی ماؤں سے, بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں کس طرح سے یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں مزید استعمال نہیں ہونا, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا اور ان کی تمام سازشوں کو مل کر ناکام بنانا ہے. یہ صرف میرا اور آپ کا فرض نہیں, یہ ہماری پوری سوسائٹی کا فرض ہے, پورے معاشرے کا فرض ہے کہ ہم ان کی کسی چال میں نہیں آئیں, بہکاوے میں نہیں آئیں اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں. رحیمہ بی بی اس ٹائم ہماری پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے اور ان کو منظور احمد نے ایکسپلائٹ کر کے خود وہ افغانستان چلے گئے اور ان کو ڈسون کر دیا ہے.
ان کا میں چاہتا ہوں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوبارہ دکھائی جائے. میرا نام رحیمہ بی بی ہے. میرا تعلق فیصل کالونی دیوبند سے ہے. میرے شوہر کا نام منظور احمد ہے. منظور احمد سے میری شادی اپریل 2025 میں ہوئی. شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر منظور احمد نے مجھے ایک موبائل فون خرید کر دیا جو میں استعمال کرتے ہیں. میرا شوہر منظور احمد اپنا موبائل فون ہونے کے باوجود کبھی کبھی میرا فون استعمال کرتا تھا. شروع میں یہ سب مجھے معمولی لگا مگر رفتہ رفتہ میرے شوہر کی اس حرکت نے مجھے شک میں ڈال دیا. میرے سوال کرنے پر وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور کچھ کام ہے جس کی وجہ سے وہ میرا فون استعمال کرتا ہے. 11 نومبر 2025 کی شام 4 بجے میرا شوہر منظور احمد ایک انجان عورت کو ہمارے گھر لے کر آیا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھ سے کہا کہ اب ایک مسافر عورت ہے ہمارے گھر پر رہ گئی. ایک رات گزرنے کے بعد میرے شوہر نے 12 نومبر 2025 کو اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. 2 سے 3 دن تک میرا شوہر گھر سے غائب رہا اور واپس آنے پر بتایا کہ اس عورت کو میں نے افغانستان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. میرا شوہر واپس آ کر اپنے گھر دیوبند میں رہنے لگا. 30 نومبر 2025 کو مپونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا اور میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا اور اس سے رابطے کے لیے میرے شوہر میرے فون کا استعمال کیا. 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر دیوبند سے افغانستان بھاگ گیا اور اس نے میرے چھوٹے بھائی زبیر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ آپ میری بیوی کو افغانستان میرے پاس پہنچا دیں. میں نے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میرے شوہر منظور احمد کے ساتھ جانا تھا مگر ہمیں اور میرا بھائی زبیر گرفتار ہو گئے. میرے اور میرے بھائی کی گرفتاری کے بارے میں سن کر بھی میرے شوہر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. مجھے میرے ماں باپ خاندان اور پورے قبیلے کے لیے مصیبت اور بدنامی کا باعث بن گیا ہے اور اب ہمارے ہونے والے بچے کا بھی وارث نہیں بن رہا. کئی بار اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے اپنے اداروں کے حوالے کر دیے لیکن اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری سب والدین سے درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کرے اور اگر وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ منسلک ہو تو بالکل بھی اپنی بیٹیوں کے حوالے نہ کرے.